بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق، تو ان سے کہو کہ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب مکمل طور پر۔ یعنی وہ پوچھتے تھے کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑاں دا کی بنے گا، ایڈے ایڈے وڈے پہاڑ نے یہ کتنے جان گے؟ تے اللہ نے اگوں آکھیا کہ سونیا انہاں نوں آکھ دے اے تانوں جڑے وڈے وڈے نظر آ رہے نا کہ وڈے وڈے آ، ہم ان کو ریزہ ریزہ کر کے کرچی کرچی کر کے تباہ و برباد فرما دیں گے۔ ہمارے سامنے کس کی مجال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پاورفل ہیں، بڑے یہ طاقتور ہیں اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، یہ تو مشینیں لگا کر نہیں ٹوٹتے، بم لگانا پڑتا ہے پھر جا کر پہاڑ ٹوٹتا ہے، ریزہ ریزہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے کن کہنا ہے، ہو جا، کرچی کرچی ہو جا، بکھر جا، سرما بن جا، اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ کن بھی نہیں کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں اپنی تجلی ڈالوں گا کوہ طور پر، اور اگر اس کوہ طور نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو پھر میں تجھے اپنا آپ دکھا دوں گا۔ تو اللہ نے اپنی تجلی نور کی ڈالی کس پہ؟ کوہ طور پر۔ تو کوہ طور اللہ فرماتے ہیں 9ویں پارے میں سرما بن گیا تھا، سرما۔ اور موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صاعقا، اس منظر کو دیکھ کر دھڑام کر کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا پہاڑ ہو اور مضبوط چٹانیں ہوں اس کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرما بن جائے، ریت بن جائے، تو آپ کے اوپر خوف نہیں طاری ہوگا؟ تو اللہ پاک کی ذات نے دنیا میں دکھایا اور بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک اللہ ہی کی تو ذات ہے کہ جس کی صفت ہے فعال لما یرید، کہ وہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے حبیب مکرم علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیں کہ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا میرا رب ان کو مکمل طور پر۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو چٹیل میدان کی طرح بنا دے گا، بالکل رڑا میدان، جس طرح بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں نا، بالخصوص جام گیند بیٹ یا دیگر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اتنے لمبے لمبے میدان ہوتے ہیں، دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا، یہ تو پھر چھوٹے ہیں۔ اللہ نے اس روئے ارض پر جو کچھ بھی ہے، پلازے ہیں، بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، اور بڑے بڑے ٹاور ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ نے سب کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے، زمین بالکل آپ کو چٹیل میدان دکھائی دے گی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اب دیکھیں یہ جو لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، یعنی انسان سوچے کہ یار اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے ریزہ ہو جائیں گے؟ ارے اللہ آج بھی دنیا میں دکھاتا ہے، زلزلے آتے ہیں، پہاڑوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں فنا ہو جاتی ہیں، پلازوں کے پلازے زمین بوس ہو جاتے ہیں، ایسی عمارتیں جن میں موٹا موٹا سریا ڈالا ہوتا ہے، بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں، آنے واحد میں دھڑام کر کے زمین پر گرتے ہیں اور اڑتے ہوئی خاک میں دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے بھائی، انسان اپنی عقل سے نہ سوچ کے کیسے ہوگا، اللہ کر کے دکھائے گا کہ ایسے ہوگا۔ جس طرح زکریا نے کہا تھا نا، پروردگار بڑھاپے کا عالم ہے، بیوی میری بانجھ ہے، سفید بال میرے ہو چکے ہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ کذالک، اسی طرح ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم تیری جوانی واپس پلٹائیں گے، تجھے 33 سال کا 30 سال کا جوان کریں گے، تیری بیوی کو جوان کریں گے، فرمایا نہیں، بڑھاپے میں ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ ہم ہیں فعال لما یرید، کہ جو چاہیں کر گزرتے۔ سیدہ مریم نے کیا کہا تھا؟ نہ تو میں بدکار عورت ہوں، نہ میرا شوہر ہے، تو پھر مجھے بچہ کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا، یعنی بنا کسی واسطے، بنا کسی ذریعے، بنا کسی سبب کے ہوگا، بس اللہ پاک کی ذات اپنے حکم سے ایسا فرمائیں گے۔ تو بھئی وہ شانوں والی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27 سورہ نمبر 55 رکوع نمبر 2 میں، کل یوم ہوا فی شأن، ارے ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے، ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے پروردگار کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، چھوڑ دے گا زمین کو چٹیل میدان،
لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، نہ دیکھے گا تو اس میں کوئی بل اور نہ ہی کوئی سلوٹ۔ کیا مطلب؟ آڑے ٹوئے ٹبے، کہ تو زمین اچھی کہ تو نیویں، کتے پہاڑ کتے دریا کتے نہراں تے کتے کھاڑے تے کتے صوبے۔ کھاڑا صوبہ چھوٹا ہوندا، نہر تھوڑی جی وڈی ہوندی، چناب ویسے بہت وڈا وا، سمندر تے پھر بہت ہی وڈا ہوندا۔ اور اسی طرح کہیں پر کہہ لیں کہ سڑک اونچی ہوتی، کہیں پر نیوی ہوتی ہے، کوئی نیواں راہ کوئی اونچا راہ ہوتا نا۔ اللہ فرماتے اللہ اکبر کبیرہ، جب قیامت کو قائم کریں گے ہم، جس کو کہتے ہیں نا کڑا، کہتے ہیں نا کہ کرا وہ جو ٹریکٹر والا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کرا پھیر کے ذرا زمین پدری تے کر دو، اسی اتنے جلسہ کراؤنا، اسی اتنے شہباز صاحب دی شادی دا ٹینٹ شینٹ لانے ہے، کرا پھیر دو۔ ہن وقار صاحب دی ہو گئی ہے، ہن دوبارہ تو نہیں نہ کہہ سکتے ہے، تو کرا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھیر دیں گے، اور ایسا پھرے گا کرا کہ لا ترا فیہا عوجا، نہ تو زمین میں کوئی بل دیکھے گا، ولا امتا، اور نہ ہی کسی قسم کی سلوٹ دیکھے گا، یعنی ذرا بھی زمین کے تو اونچی نیوی نہیں ہوئے گی، ماڑی بھی نہیں۔ جیسے ہمارے گھر کا اندر کا فرش اونچا ہوتا ہے، صحن کا اس سے نیچا ہوتا ہے، تے گراج دا تھوڑا جہا ہور نیواں ہوندا، تے باہر بوئے پیر رکھیے تے بازار ہور نیواں ہوندا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایدا نہیں ہوئے گا۔ ساری زمین امریکہ تو لے کے تے افریقہ تک، افریقہ تو لے کے یورپ تک، یورپ تو لے کے ایشیا تک، ستاں دے ستے بر اعظم، اس تو علاوہ جڑی بھی کوئی زمین اور دنیا ہے گیا، ساری دی ساری بالکل برابر۔ کہہ لو بھی ایداں تے ساڈیاں گھر دیاں عورتاں نے کپڑیاں دیاں سلوٹاں نہیں کڈیاں ہون گیاں، جداں اللہ زمین دیاں سلوٹاں کڈ چھڈے گا، استری پھیر چھڈے گا رکھ کے ٹکا کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، واہ میرے مالکا کیا تیریاں قدرتاں۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ پکارنے والے کے، یعنی جو منادی ہوگا اللہ پاک کی ذات کا، فرمایا کہ سارے کے سارے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، داعی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، لا عوج لہ، اس طرح کہ ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے۔ دنیا دے اندر تے بڑے پوترے ہوندے یا، دنیا دے اندر تے بڑے آکڑ خان تے بڑے اکڑو خان بنے ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے فرعون بن جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب قیامت والا دن آئے گا، اس دن جو داعی ہوگا، پکارنے والا ہوگا، بلاوا دینے والا ہوگا، سارے کے سارے اس کے پیچھے شریف بن کر چل رہے ہوں گے۔ لا عوج لہ، کوئی بھی اکڑ نہیں دکھائے گا، میں نہیں جانتا ہے گا نہیں۔ دنیا میں دیکھو کہہ دینا کہ جی نماز پڑھ لو، میرے کپڑے خراب ہیں، کڈا سوکھا بہانا کپڑے خراب، بندہ اس موقع تک خراب کپڑے چ تریا پھردا، توبہ توبہ استغفار، اندازہ کریں کپڑے خراب ہے تے تریا پھردا، کی گل تو پیشاب کیتا وچ، تیرے کسے کہہ لے بھی جانور دا پیشاب لگا، کی ہے تیرے کپڑیاں نو؟ کوئی خراب خروب نہیں ہوندے، بس یہ بہانا وا۔ میں تے نا کئیاں نو آکھے نے نماز پڑھ لو، کہندے کپڑے خراب، میں کہنا اداں ہی پڑھ لا، تیری قبولیت دی میں ضمانت دیندا، تو اداں ہی پڑھ صحیح تو، یہ بہانا وا میرے کپڑے خراب۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دنیا میں 100 قسم کے بہانے، اور جی بس میں آیا، تسی پہنچو، میں تاڑے پیچھے ہی آیا، میں بس آ دے کے آیا، میں پھڑا کے آیا۔ اللہ فرماندے نے جڑا او والا صدا دین والا ہونا نا، یہاں تو دنیا میں مؤذن ہے نا، داعی بلانے والا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز کی طرف لوگ کی پھیر نہیں ہوندے ہے گے، فرمایا کہ وہ جو مؤذن اور وہ جو داعی ہوگا نا، اس کے پیچھے سارے چلیں گے، لا عوج لہ، کوئی بھی اکڑ نہیں دکھا سکے گا۔ اللہ اکبر، ہوئے ہوئے ہوئے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کی بارگاہ میں، قیامت الدن اللہ دی بارگاہ چ کوئی بول نہیں سکے گا۔ فلا تسمع الا ہمسا، نہ سنے گا تو کسی قسم کی خسر پھسر، ہمسا یہ جو ہم ہولی ہولی بات کرتے ہیں نا، پولے پولے بات کرتے ہیں، اور بڑھیاں تو پھر کل بھی کیا ہی بات ہے، ایداں کہہ لو کہ میں کہنا بھی سپیشل اللہ نے فرمایا کہ اڑی بڑھیاں خسر پسر کر دیاں رہندیاں نا، شادی دے موقع تے، بیاہ دے موقع تے، حتیٰ کہ محفل دے موقع تے۔ یہ جو عورتوں میں بیان ہوتا ہے نا، عورتیں بیان کرتی ہیں، معلمات یا مبلغات، ہمارا تو تجربہ ہے، وہ بڑھیاں بیان دے وچ بھی نہیں ٹکدیاں، پتہ نہیں کیڑے انہاں دے دکھڑے ہوندے آ، کہندے مساں کتے ملاقات ہوئی آ، سال تو بعد پروگرام ہوندا ہے گا، تے باجی نو اپنا صاحب سیدھا کرن دے تے اسی اپنا سیدھا کر دے، اوتھے بھی کہہ لو بنا پھول دیاں رہندے، نہیں پھر کی بنیا او دا ننی دا، لے گئے او دے گھر والے کہ نہیں لے گئے؟
یہ تے جناب والا ایسی ایسی اللہ دی مخلوق آ کہ پھوڑی تے بیک نہیں بخش دیاں ہے اس میت نو بھی چلو اسی اتھے ہی خیال کر لیے، کوئی قبر آخرت نو یاد کر لیے، وہ مویا پیا وا اتھے بھی کہہ لو بینا سارے دے سارے گلاں باتاں آپس سے شیئر کر لیندیاں، یہ تو آ کہ تو سوٹ لے لیا، میں تے بازار پورا پھیریا بابا چکدا، منو تے نہیں کہ تو ملیا ہے گا، میں رشید ٹیکسٹائل والے دی جڑی دکان نہیں اتھوں لیا گا، ہاں ہائے نہیں جی منو نال لے آندی، میں تو ہن ہرک لگا رہنا ہے گا وا تے ہن من دس پھر اپاں کدن چلاں گے، یہ اوتھے ہی پورے دے پورے پروگرام ڈیسائیڈ کر لیندیاں گیا کتھے پوری تے وہ مردہ بھی کہندا ہن اللہ سونیا کنہ دے پلے منو پا چھڈیا ہے گا۔ اچھا ویسے پتہ نہیں کیڑی حقیقت منو سمجھ نہیں ہوندی ہے کہ کی یہ پیچھے راز ہے گا وا کہ میت عورت دی ہوے، چلو عورت دی میت تے عورتاں وچ رکھنی سمجھ ہوندی ہے، بندے دی میت دا تے کی کام ہے گا بھی بندے دی میت بندیاں نال شفٹ کرو او ابا ہوندا وا، جورا ہوندا وا، مورا ہوندا وا، سارے آلے دوالے کہہ لے بھی بڑھیاں چمڑیاں ہوندیاں، اس چ پتہ نہیں کی حکمت ہے گی، یا پتہ نہیں بڑھیاں نوں بہتا دکھ ہوندا، دکھ نہیں ہوندا ہے گا، دکھ ہوندا تو اتنے چپ کر کے تے کہہ لو بھی بیٹھیاں ہوندیاں تے کچھ گلاں باتاں کردیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ فرماتے فلا تسمع الا ہمسا، نہیں سنے گا تو کسی قسم کی خسر پھسر، یہ کس نے کیتی تے پچھو رکھ کے آنا وا فرشتیاں دا زناٹے دار سوٹا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، بڑھیاں ہے نا کہنا سی اتھے بھی جناب والا کوئی نہ کوئی راہ کر لینی ہے، اتھے نہیں راہ نکلنی ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس دن نافائدہ دے گی شفاعت مگر اسے جس کے لیے اجازت دے گا رحمان، یعنی اللہ پاک کی ذات جس کے بارے میں اجازت دے گا کہ آپ ان کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہیں، شفاعت انہی کو فائدہ دے گی، باقی کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں یعنی دونوں طرف اللہ پاک فرمائے گا بعض ایسے انبیاء کو، صلحاء کو، نیکوں کو کہ آپ شفاعت کر لیں، اجازت ہے آپ، اور نمبر سیکنڈ پہ کن کی کرنی ہے شفاعت، اللہ ان کے بارے میں فرمائے گا بھی انہاں دے ذرا اعمال گھٹا تے انہاں دے بارے چ تسی ویکھ لو، کوئی پارو شارو تسی جنت چ لے کے جانا چاہو تے انہاں دے بارے چ تانوں گل بھی نہ 20 بندیاں دی اجازت ہے، یعنی بندہ مثال دے طور تے 100 کھڑا وا تے اے اس ٹائم یا آر تے یا پار آ، انہاں چ جڑے تسی کوئی 20 بندے چھانٹی کر سکدے جے نا انہاں نوں کر لو تو اپنے نال جنت چ لے جاؤ۔ ادھر بھی اللہ متعین کرے گا کہ اسے اذن شفاعت ہے، تو ہی شفاعت کر سکدا، تو ہی سفارش کر سکدا، تو ہی درخواست دے سکدا، تو ہی دے سکدا، اہلیت ہوتی نا درخواست دینے کی۔ اور بھئی یہ جو اخبار میں اسامیاں آ جاتی ہیں نا کہ فوج میں بندے بھرتی کرنے ہیں، پولیس میں کرنے ہیں، فلاں محکمے میں کرنے ہیں، اس کی شرائط لکھی ہوتی ہیں کہ جس میں یہ شرط پائی جاتی ہے تو وہ ہمیں درخواست دے دے تو ہم اس کے بعد پھر جو دیکھیں گے۔ اسی طور پر اللہ پاک کی ذات نے کس کس کو اذن شفاعت دینا ہے کہ تو سفارش کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات نے شرائط رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک حافظ قرآن ہے مگر عامل قرآن نہیں ہے، وہ شفاعت کر سکے گا کیا مطلب دیں؟ بلکہ انہوں شفاعت دی لوڑ پینی ہے کہ میری کوئی شفاعت کر کے منوں جنت چلے آ جائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں اداں دے حافظ قرآن ویکھے کہ جڑے قرآن دے اوتے عمل نسی کر دے، شب معراج منوں وکھایا گیا تے فرشتے 2 پتھر لے کے انہاں دے سر نوں اے کر کے مار دے سگے، کیما کیما کرچی ہو کے انہاں دا بوٹیاں سر دا حصہ دور جا کے وجدا سگا۔ قرآن پاک دے حافظ اینوں تے شفاعت دی آپ لوڑ ہونی۔ ہاں جو عامل ہے قرآن پاک پر عمل کرنے والا، اللہ اسے کہے گا بھی تو شفاعت فرما۔ سمپل حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی اسی اپنے پوت نوں حافظ بنانا، وہ واقعہ نا حافظ بن جاندا، اللہ حافظ، دین تو ہی اللہ حافظ ہو جاندا۔ تو اس کے بعد حافظ پان شاپ، حافظ کریانہ سٹور، بھی اس مقصد واسطے تو حافظ بنیا سکا، سمجھ آیا؟ کریانہ سٹور پاؤن واسطے ہور گلاں تھوڑیاں، تو لکھ دے جورا کریانہ سٹور، مانا کریانہ سٹور، حافظ کریانہ سٹور، اور پھر نہ اس کی نماز، نہ اس کا معاملات میں کھڑا ہونا، نہ اس کا کوئی امانت و دیانت کا پاس لحاظ رکھنا۔ بالفرض تو نے حافظ لکھا ہے تو اب اس کے تقاضے بھی پورے کر، تاکہ لوگ کہیں گے حافظ صاحب دا کریانہ سٹور ہے، ایتھے پوری ناپ تول سے کمی نہیں ہوئے گی، ایتھے جو انہیں کہہ چھڈیا ہوئے گا تو مطابق ہی ہوئے گا، ایک معیار جو ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہ والا کام نہیں ہوتا، بس نام کا ہی حافظ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر بھی بندے متعین فرمائے گا اور ادھر بھی کہ آپ ان کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ورضی اللہ قولا، اور پسند کرے اللہ اس کا بولنا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ اجازت میں اسے دوں گا کہ جس کا بولنا مجھے پسند ہو۔
جدیاں گلاں منو پسند ہوں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ ان باتوں کو بھی جو انسانوں کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں. مثال کے طور پہ اس ٹائم ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو کوئی بھی ایکٹیویٹی اور حرکت ہوگی یا بات ہوگی ہمیں پتہ ہے آپس میں، لیکن ہمارے گھروں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، یا ہمارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندو جو اس وقت تمہارے سامنے ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے سامنے نہیں ہے میں اسے بھی جانتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہے، پتہ نہیں اس کی کوئی ککیں شکیں ایویں مار رہا ہے، کوئی اس کی چابی کما رہا ہے. کما نہیں رہا، تسلی رکھنا، ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہیں پریشان نہ ہو جاؤ. ہمیں نہیں پتا، اللہ فرماتے تو ادھر بیٹھا مجھے اس کا بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو خواتین آتی ہیں تو اب انہوں نے جو کوئی جاگ شاگ لگا کے لسی شسی یا دہی رکھا ہوا ہے، اب انہیں کیا خبر کے پیچھے بلی اس کو چٹم چٹم کر رہی ہے یا وہ صحیح سالم پڑا ہوا ہے. اللہ فرماتے تو ادھر ہے مجھے اس کا بھی پتا ہے کہ پیچھے کیا حساب کتاب چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ بیچاری صبح صبح کچھ نہ کچھ بنا کے رکھ آتی ہے، چلو واپس جا کے کھائیں گے پیئیں گے، وہ پیچھے سے ساس صاحبہ کھا جاتی ہے، ماں صاحبہ کھا جاتی ہیں، اور بھائی صاحبہ کھا جاتے ہیں. صاحب ہی ہوتا ہے، بھائی صاحب کھا جاتے ہیں. تو اب انہیں تو نہیں نا پتا. اللہ فرماتے مجھے پتا ہے، وہ ادھر منہ لگائے ہوئے ہے اس نے تیری بوتل کو، تیری دوسرا کیا نام ہوتا ہے او کلفی کو، ڈبے کو کھا رہا ہے وہ. اللہ اکبر. اللہ دا علم، کیا یہ بات. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، غیب کہتے ہیں مخفی کو، پس پردہ کو، پوشیدہ کو، نہ نظر آنے والے کو. یہ اللہ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوئی شے اللہ پر مخفی تھی، پوشیدہ تھی، اللہ کو نظر نہیں آتا تھا یا پتہ نہیں تھا تو اللہ نے بعد میں جان لیا. نہیں، اللہ واسطے غیب نہیں حاضر. یہ اللہ پاک ہمارے لحاظ سے بات کر رہا ہے کہ بھئی بندو جو تم سے غائب ہے نا میں اس کو بھی جانتا ہوں. اللہ کے اوپر کوئی غیب نہیں ہے. بات سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر. ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں احاطہ کر سکتے سب مل کر بھی اس کے علم کا. اللہ دے علم دا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ نے دنیا نو کنا کنا علم عطا فرمایا، مگر سمجھو کہ ایک قطرہ وا، ایک ہی قطرہ. اللہ دا علم تے چوکھا ڈاڈا، اور اللہ دا علم تے بہت زیادہ وا، انلیمیٹڈ. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ بھی اللہ پاک کی ذات کے علم سے اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا. اس کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا علم ایسا ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ، آگے کیا ہے سورۃ الانعام، الا یعلمها، کہ کوئی پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اللہ کا علم اتنا کامل ہے. اپنا طلب قمیض کو منہ سے اللہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ نے بھی پتا ہے. یہ جو کیڑیاں چلتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ کو یہ بھی پتا. اللہ کا علم ذرے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطرے قطرے سے لے کر دریاؤں اور سمندروں تک ہے. اس کے علم کی کوئی انتہا ہی نہیں، لا محدود اس کے پاس علم. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن جھک جائیں گے عاجزی کے ساتھ سب چہرے الحی القیوم بارگاہ کے سامنے، سارے دے سارے چہرے. یہ جو جنات کو نکالتے ہیں نا عاملین، وہ یہ والی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو اپنے انڈر کرنے کے لیے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہ بد بلاویں بد روحیں اس کے انڈر ہو جاتی ہیں یا بھاگ جاتی ہیں. اسم اعظم کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ یہی ہے الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اسم اعظم کا پتہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں پتہ ہے. اور اسم اعظم وہ ہے جو قرآن پاک کی 3 سورتوں میں آتا ہے. بقرہ میں آتا ہے، آل عمران میں آتا ہے، اور سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے. بقرہ میں کہاں ہے؟ 3 پارے کے شروع میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آل عمران کی 2 آیت مبارکہ میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور تیسرا یہ ہے سورۃ طٰہٰ وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو یہ اسم اعظم ہے. وقد خاب من حمل ظلما،
فرمایا کہ یقیناً نامراد ہوگا وہ جو اٹھائے ہوئے ہوگا بوجھ ظلم کا، اس دن وہی شخص ناکام ہوگا پھر اس کے کندھوں پر ظلم و جبر کا بوجھ ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں جی، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ نے بخش دینا ہے۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں کہ او بندہ ناکام اور نامراد ہوئے گا کہ جنہیں ظلم زیادتی دنیا سے کیتی ہوئے گی۔ اللہ دی گل سچی ہے، لوگوں دی گل سچی، اے لوکی خوش فہمی چ مبتلا نے کہ جی نو ٹینشن نو پرابلم، اللہ تے بڑی غفور الرحیم ذات ہے، بڑی غفور الرحیم ذات ہے تے وہ جبار بھی آ تے بڑا ہی قہار بھی آ تے بڑا ہی ان بطش ربک لشدید بھی ہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا ڈاڈا وا، پیار بھی بڑا کردا تے ڈاڈا بھی بہت ہے۔ کنا ڈاڈا؟ اللہ نے قرآن چ 18 پیغمبراں دا نام لے کے بائی نیم بعد پتہ کیا فرمایا کہ اے پیغمبروں کی جماعت، اگر آپ نے بھی میری ذات کے ساتھ شرک کیا نا تو میں آپ کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اللہ اتنا ڈاڈا وا، وہ پیار بھی کردا ٹکا کے کردا تے پر جدوں وہ دی کوئی وائلیشن کرے، خلاف ورزی کرے تو پھر کٹدا بھی بہت ہے گا، وہ پھر بخشدا نہیں ہے گا، پاویں اللہ دے نبی دا سگا چاچا بلا بھی کیوں نہ ہو۔ پیار اتنا کردا کہ جے سلمان فارسی سچی طلب رکھے، اللہ ایران تو محمد مصطفیٰ دے قدماں تے پہنچا چھڑدا، تے جے کوئی سچی طلب نہ رکھے بلکہ آکڑ خاں بن کے تریا پھرے، نبی پاک دا سگا چاچا ہوئے تے اللہ انہوں بھی پہنچ چھڑ دے گا۔ اللہ دا سگا کوئی نہیں ہے گا۔ اللہ تے ویدا کہ سچی طلب رکھدا کون آ، میرے تو ڈردا کون آ، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ نہ گناہ کریں، یعنی عام گناہوں میں زندگی گزاریں، لیکن کم از کم آپ کے دل میں خدا کا خوف ہے نا، یعنی آپ جب کبھی ایسی بات ہے تو آپ ڈر جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نو ٹینشن نو پرابلم۔ لوکاں دے دل چوں خدا دا خوف ہی نکلیا ہویا، اور بلکہ یہ ساڑے نات خانہ دا بھی قصور ہے، خطیباں دا بھی قصور ہے، وہ کہندے بھی میدان معاشر تھانوں ڈرن دی لوڑ ہی نہیں ہے گی، حالانکہ اللہ قرآن پاک سے فرماندے نے سورۃ الدار پر نمبر 29 رکوع نمبر 1 میں کہ جنت والے کون ہیں، اللہ کے پسندیدہ کون ہیں؟ فرمایا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، جو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم ڈر رکھتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا کہ جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل دن ہوگا۔ یعنی وہ کہندے کہ اسی ڈردے ہیں اللہ دی قیامت تو، اسی ڈردے ہیں اللہ دے غیظ تو، غضب تو، غصے تو، ناراضگی تو، اللہ دے عذاب تو، اللہ دی ذات تو ڈردے ہیں۔ اللہ فرماندے کہ اے وا ایمان والے، تو لوگ کی آندے بھی اللہ دی ذات تو کیوں ڈرنا ہے، بھی بے باک ہو جاؤ پھر جو مرضی کری جاؤ نہ۔ انسان بھی سرشتہ جدوں تک کہ کسی کو ڈرے گا نہیں نا استدا نہیں ہوئے گا۔ مثال دے طور تے جدوں چلان کر دے نا پولیس والے وارڈن والے ہیلمٹ تے سارے پاؤندے کہ نہیں پاؤندے، وہ جڑے آپ کتے پیٹی جو رکھے ہوندے یا پیٹی دے تھلے واڑے ہوندے یا سیف دے اوتے چڑھائے ہوندے یا انہوں بھی ٹاکی شاکی مار کے سر تے رکھ کے تے پھر جاندے بھی کتے ڈاکی نہ لوے، وہ کیوں پاؤندے ہیں؟ ڈر دی وجہ تو۔ یہ نہیں پاؤندے اسی اس واسطے بھی ساری گردن محفوظ ہو جائے گی، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو سارا سر محفوظ ہو جائے گا، نہ اس وجہ تو نہیں پاؤندے گے، بلکہ پاؤندے کیوں کہ چلان نہ ہو جائے، ڈر تو خوف تو۔ اشارہ سی کیوں نہیں توڑ دیا گے، جی سامنے پولیس والا کھڑا ہوئے پھر نہیں توڑ دے گے، تو جی نہ ہوئے ویکھ دینا پا ہے گا تو نہیں کوئی اگے تو نہیں کھڑا ہے گا، نہیں ہے گا جان دو پھر ویکھی جائے گا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے، یعنی انسان کی سرشت ہے کہ انسان خوف کی وجہ سے سیدھے ٹریک پر رہتا ہے، خوف نہ ہوگا تو وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بندے ہیں نا ممبر پر آ کر اور مائک پر آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرے وہ کہ جو آقا کے غلام نہیں ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کی ذات کا باغی بنا رہے ہیں، اللہ کی ذات سے دور کر رہے ہیں، اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے بے باک اور بے خوف کر رہے ہیں، یہ خود بھی گمراہی میں اور لوگوں کو بھی گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ فرماتے ہیں، کیا میں نے بات کہی تھی؟ ہاں یہ والی بات، اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جو شخص ظلم اور زیادتی کرے گا تو پھر وہ ناکام اور نامراد ہوگا قیامت کے دن۔ اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے گا، بس تسی نا اللہ دی راہ دے دیا کرو، سال تو بعد مہینے تو بعد جمعرات والے دن تے فلانے ٹائم تے ٹمکانے ٹائم، اللہ سونا معاف کرنا لے گا۔ اللہ دے نبی دا فرمایا کہ میری امت کا بے وقوف ترین شخص وہ ہے کہ جو اللہ پاک کی صفت غفور اور صفت رحیم پر تکیہ کرتا ہے اور اسی پر انحصار کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے۔ فرمایا بے وقوف ہے بندہ میری امت دا۔
حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا ایمان کیا ہے، مومن بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ مومن بندہ وہ ہے اور ایمان یہ ہے کہ جو خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے، یعنی ٹوٹل امید بھی نہیں ہے گی کہ اللہ نے بخش دینا ہے گا، اور ٹوٹل خوف بھی نہیں ہے گا کہ ڈردا رہے نہیں بھائی میں تو سیدھا جنم جانا، میں اس قابل ہے ہی نہیں گا، نہیں، اللہ کو ڈرے بھی صحیح اور امید بھی رکھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ وہ بندہ ایمان والا، تو خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کی ذات سے امید بھی ہو لیکن اللہ کا خوف بھی ہو۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جڑا بندہ چنگے کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، اچھے کام کرن تو مراد کلا یہ نہیں ہے گا بھی تسی تسبیحاں پھیری جانیاں، نمازاں پڑھی جانیاں، اذاناں دئی جانیاں، چنگے کماں تو مراد یہ بھی ہے گا کہ راستے سے کوئی الٹی سیدھی شے پڑی آ انہوں چک کے سائڈ تے کر دو، کوئی بیچارہ بھکھا وا مسکین آ اودے ٹھڈ چ لقمہ داخل کر دو، کسے نوں تہاڈی لوڑ آ تسی اودے کم آ جاؤ، یہ بھی چنگا کام آ، اسی طرح ہور کئی سارے ٹیر کم ہیں کہ چنگے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن ساتھ میں شرط رکھی کہ وہ جو چنگے کام کرنے والا ہے نا وہ مومن بھی ہونا چاہیے، پھر اس کو اس کے نیک اعمال قیامت والے دن کام آئیں گے۔ مومن نہیں ہوگا ایداں کہہ لو کہ رسول پاک علیہ السلام دے اوتے ایمان لیا کے آن والے ٹکٹ پاسپورٹ اودے کول نہیں ہوئے گا تے اللہ پھر اودا انٹری بھی اپنے جنت دے اندر قبول نہیں کرے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام تے ایمان نہیں رکھدا یا اللہ نو نہیں ماندا لیکن ساری زندگی چنگے کام کردا، لوکاں دے کم ہوندا، ہاسپٹل بنوندا، لوکاں نو کہہ لو بھی ہیلپ کردا، بڑا ہی چنگا آدمی ہے گا، تے اللہ انہوں جنت کیوں نہیں دے گا؟ یہ تے ظلم نہیں ہے گا؟ نہیں ظلم ہے گا۔ مثال دو طور تے ایک بندہ فل چنگا وا آیا تہاڈے ملک وچ بغیر ویزے تو بغیر پاسپورٹ تو آ سکدا؟ تے جے کوئی آدمی نا بغیر ویزے تو بغیر پاسپورٹ تو آڑے یورپ جاندے نا کی لا کے ڈینکی لا کے، او کیوں مارے جاندے یا کیوں باغی نے کیوں جیلاں چ جاندے یا کیونکہ انہاں دے کول پاسپورٹ تے ویزا نہیں ہوندا، ہوندے بڑے چنگے ہیں، محنت کرن جا رہے نا، اور اتنے چوریاں کرن تھوڑی جا رہے آگے، محنت کرن واسطے ایڈا لمبا پینڈا ایڈا لمبا سفر جا کے انہوں نے اس ملک نو محنت کر کے بہتر ہی کرنا نا، کہ کوئی جھاڑو پھیرے گا ملک بہتر ہوئے گا، کوئی روٹیاں پکائے گا ملک بہتر ہوئے گا، کوئی پینٹ رنگ کرے گا ملک بہتر ہوئے گا، کرن بہتری واسطے جا رہے ہیں۔ یہ سارے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ پر وَهُوَ مُؤْمِنٌ یعنی وَهُوَ پاسپورٹ نہیں ہے گے، وَهُوَ ویزاٌ نہیں ہے گے۔ تو دیکھ لو کوئی سمندروں میں مر جاتے ہیں، کسی کو پولیس پکڑ لیتی ہے، جیلوں میں ڈال دیتی ہے، واپس کر دیتی ہے بھی تیرے کول ویزا نہیں، تیرے کول پاسپورٹ نہیں ہے گا، اتنے نہیں کوئی اعتراض کرتا ہے گا بھی انہوں نے ہون دو چنگے آدمی، ہاں کوئی پیڑا کام کرن پھر تسی آکھو بھی انہوں نے پیڑا کام کیتا، وہ تے اندے بھی اسی تاڑے ملک نو سوارن واسطے آ رہی، اسی محنت کوشش کرن واسطے آ رہے۔ اسلام اتے اعتراض آ تے دنیا دے اپنے بنائے ہوئے قوانین تے کوئی اعتراض نہیں، کہندے جی اسلام نے جڑا مرتد بندہ ہے گا وا اسلام تو پھر جاندا او دی سزا رکھی ہے بھی اینو قتل کر دو، توبہ توبہ، اسلام دی ایڈی ایداں دی سزا ہے گی بھی جڑا اسلام لے کے آوے اس تو بعد اسلام تو پھر جاوے انہوں قتل کر دو۔ بندہ پوچھے کہ جے تہاڈے کسے اے پاک اسلام دا قانون ہے گا وا ایدی وائلیشن کرن دی اے سزا وا کیونکہ نے اسلام دے نال غداری کیتی، تہاڈے ملک نال کوئی غداری کیتے تسی اودے نال کی کردے جے؟ انہوں ایوارڈ دیندے جے، نوبل پرائز انعام دیندے جے، انہوں تسی جائیداداں دیندے جے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیتا ہے گا؟ نہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ پھانسی پہ چڑھاتے ہیں۔ تیرے ملک نہ غداری کرے تو پھانسی تے چڑھاویں، تو جے کوئی اسلام نہ غداری کرے تو دی بری کہندا بھی اسلام نے ایڈیاں سخت سزاواں رکھیاں گئیں، آج سمجھ کے نہیں۔ تو یہ کل پرسوں ہی، کل کیا تھا جمعہ، پرسوں ملاقات تھی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ان کے ساتھ، تو وہ گفت و شنید ہو رہی تھی عالمی حالات پر بھی اور اسی طرح دیگر معاملات پر بھی۔ تو ہم نے جس نقطے پر ارتکاز کیا وہ یہ کہ باطل کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے شک و شبہ پیدا کرنا۔ عیسائیوں پہ بات ہو رہی تھی، مستشرقین پہ بات ہو رہی تھی کہ میں نے ان سے بات کی نا کس طرح مناظرہ ہوا، تو اس میں نے یہ دلائل دیے، اور اسی طرح ایک ضیاء المسیح پاسٹر ہے اس نے کہا کہ جی نبی پاک علیہ السلام نے تو کبھی زندگی میں اللہ احد یعنی اللہ ایک ہے یہ کبھی زندگی میں کہا ہی نہیں ہے، انہوں نے عقیدہ تثلیث کے 3 خدا ہیں اس کو کبھی ڈسکس کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ 20 آیات ہیں 20 احادیث ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ان لوگوں کا وتیرہ یہ نہیں ہے، انہیں غرض کہ دلائل ہیں نہیں ہیں، یہ بات ایسے ہے ویسے ہے، نہیں ہے، ان کا مقصد ہے کوئی ایداں نہیں چھڈو کہ ایمان والیاں تے یقین والیاں دے دل چ شک پیدا ہو جائے، بس ایداں کہہ لو کہ 100 گلاں دی ایک گل ہے گیا
کہ کوئی پوچھے نا کہ یہ بڑے دلائل دے دیں یار انہیں این کرتا ہوں کرتا انہیں دا کوئی مقصد نہیں ہے گا. ایک کوئی مقصد ہے گا وا کسے طریقے دے نال مسلماناں دے دل چ انہاں دے دین انہاں دے ایمان دے بارے نال شک شبہ پیدا کر دو. وہ کداں بھی پیدا ہو سکدا, حضور تے اعتراض کر کے پیدا ہو سکدا تاں کر دو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کسے شرعی حکم تے پیدا ہو سکدا شک شبہ, او کر دو, کچھ بھی کر دو. ہن مثال دے طور تے آہی گل ہے نا, اس بندہ بھی سوچدا ہے گا اچھا دلیل کی دیندے آ, دیکھو جی تہاڈا اسلام اتنا ہی ماڑا ہے گا یا ایڈا ہی پاورفل نہیں ہے گا کہ تسی اس بندے نو قتل کر چھڑ دے جڑا تہاڈا اسلام چھڑ دیندا, تانوں ڈر کادا وا خوف کادا وا. بندہ کہنا ہاں یار گل تے صحیح ہے بھی بالفرض اس بندے نے اسلام چھڑ دیتا تے پھر کی ہویا, کیوں مارنا انہوں. بندہ سوچدا ہے گا, اسی بھی سوچدے ہیں گے, یہی شک شبہ پیدا کر چھڑیا گا. اب جب میں نے مثال آپ کو دی ہے بھی آپ اس بندے کو چھوڑ دیں جو آپ کے ملک کے خلاف چلتا ہے, آئین سے غداری کرتا ہے, تو آپ چھوڑ دیں اسے. نہیں یہ کیوں چھڑ سکتے, یہ ایسا ناسورا کہ اگر چھڑ دیتا ہے ہور اداں دے باغی پیدا کرنے. سمجھ آئی. اب جب یہ بات ہوگی نا تو پھر ہمارا شک زائل ہوگا کہ ہاں یار گل تے بالکل جینون, مگر ہوگا کب کہ جب ہمارے سامنے اس جیسی مثال آئے گی اور مثال بیان کرے گا کوئی عالم, عالم سے مراد کوئی پڑھا لکھا اور انٹلیکچوئل عالم. عام بندہ بھی یہ مثال نہیں دے سکتا, عام بندہ بھی اس طرح سے مطمئن نہیں کر سکتا. اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اس قسم کا شک و شبہ پیدا کر کے ہمارے دل میں اپنا کہہ لو کہ کام کر دینا, اور ہم اسی شک و شبہ میں ہوں گے. ہاں یار زبان سے نہ بھی کہیں, سوچتے رہیں گے کم از کم یار سزا بندی نہیں ہے گی, طریقہ ٹھیک نہیں ہے گا, نہیں اداں کرنا چاہیے سی, پتہ نہیں اللہ نبی نے کیوں کیا چھڑیا گا, پتہ نہیں اللہ نے کیوں کیا چھڑیا گا. یہ سارے ذہن سے چلتا رہنا ہمیں ایسی زبان تے نہ بھی لے آئیے. ہاں جدو ادھر جواب ملے گا پھر سمجھ آئے گی یار سارے نبی نے سارے قرآن نے جو کیا صحیح کیا ہے گا, یہی بنتا ہے گا. من دسو ایک بچہ ایک بیٹا باپ دے نال غداری کرے, او دے چنڈا مارے, انہاں لڑے تے باپ انہوں کٹ کے سینے نہ لاوے بھی آیا میرا پت جفی پالا. اخباراں کدی پڑھ کے ویکھو ہر روز ہی 20-30 آنکھ نامے لکھے ہوندے اخباراں چ, یعنی باپ نے اس کو جائیداد سے آنکھ کر دیا, حالانکہ شرعی لحاظ سے کر نہیں سکتا. ویسے ایک بات بتا رہا ہوں, یعنی تیرے کار دی انی کی ریاست آ 2-3-4 بندیاں دے اتنے مشتمل, جو اس ریاست وچ کوئی غداری کر دے تو وڈ چھڑدا انہوں آنکھ کر چھڑدا. اسلام دی ایڈی ازہر من الشمس ریاست, ایڈا سچا اور سچا دین, تو تو ادھر غداری کرے تے تینوں کوئی سزا نہ ملے, یہ کداں ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو مین مقصد کیا ہے, ان لوگوں کا شک و شبہ پیدا کرنا. اسی طرح میں نے آپ کو یہ بتایا ہمارے ذہن میں آتا ہے, مسلمانوں کے ذہن میں کیا کہ یار ایک بندہ چنگے کام کردا, بالفرض اللہ دے اتے اللہ دے رسول تے ایمان نہیں لے کے آندا, کوئی انہیں پیڑا کام نہیں دنیا چ کیتا, لوکاں دے کام ہوندا وا, لوکاں دی ہیلپ کردا وا, لوکاں نوں پیسے دیندا وا, غریباں دی مدد کردا ہے گا وا, کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی کافر, تے اودوں بندا ہے گا بھی جنت سے چل جاوے. اسی میں سوچ دیا کہ آج جدوں مثال دواں گے نا کہ تاڑے ملک چ بغیر کسے ویزے اور بغیر کسے پاسپورٹ تو کوئی آ سکدا, ہاں یار نہیں آ سکدا. اللہ دی گل بالکل ٹھیک ہے کہ تاڑے کول پاسپورٹ ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا, تے پھر ہی میں جنت چ انٹر ہون دینا, تو جننے مرضی چنگے کام کر لو. اسی اللہ دا شکر ادا کریے کہ اللہ پاک دی ذات نے سانو ویزا بھی عطا فرمایا تے پاسپورٹ بھی عطا فرمایا. لا الہ الا اللہ اے ویزا وا, تے محمد الرسول اللہ اے کیا پاسپورٹ. تے ویزا کدوں ملدا ہوندا, جدو پاسپورٹ ہوئے کول, پاسپورٹ تے ویزا لگدا ہوندا نا. اللہ پاک ملدا کدوں وا جدو محمد رسول اللہ دا بندے دے کول پاسپورٹ ہوئے. ساڈے کول پاسپورٹ بھی ہے تے ویزا بھی ہے گا, تے انشاءاللہ اسی اللہ دی جنت چ جاواں گے. ومن یعمل من الصالحات, جڑا چنگے کام کرے گا وہ مومن, اس حال چ کہ وہ مومن ہوے, یعنی اودے کول ویزا بھی ہوے پاسپورٹ بھی ہوے, فلا یخاف ظلما ولا حزما, تو اسے نہ خوف ہوگا کسی قسم کے ظلم کا اور نہ ہی حق تلفی کا. یعنی اللہ کہتے ہیں پھر انہوں ڈرن دی لوڑ نہیں ہے گی جڑا دنیا چ چنگے کام کردا, گویا کہ پتہ چلیا جڑے پیڑے کام کردا چنگے کام نہیں کردا انہوں چاہیے کہ وہ ڈرے. اللہ کہہ رہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے یہ کہ اس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو عربی زبان میں. کس زبان میں آیا قرآن پاک؟ عربی زبان میں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا, اور طرح طرح سے دہرایا ہم نے اس میں تنبیہات کو, یعنی مختلف زاویوں دے نال. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کئی سپاروں میں آیا. آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کا قصہ 7 بار قرآن پاک میں آیا. ایک بار ہی کافی تھا؟ نہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی طریقوں سے قرآن پاک میں قصے بیان کیے, مثالیں بیان کی, تاکہ انسان کو سمجھ آئے.
لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، شاید کہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا پیدا کرے یہ ان میں سمجھ بوجھ۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے، پہلے پارے چ بھی موسیٰ تے حضرت موسیٰ تے فرعون دا قصہ، دوجے چ بھی، تیجے چ بھی، چوتھے چ بھی، حتیٰ کہ 30ویں سپارے چ ہل اتاک حدیث موسیٰ، ہل اتاک حدیث الجنود سورۃ البروج وچ ایک دفعہ ہی کافی سے گا، بار بار کیوں؟ حضرت یوسف کا ذکر قرآن پاک سے 2 جگہ تھے، 12ویں پارے سے اور سورہ نمبر 12 سورہ یوسف، اور 22 24 پارے سے سورۃ المؤمن دے اندر آیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا ذکر کئی پاریاں سے 28ویں پارے سے، تیسرے پارے دے اندر، اور اسی طرح اور کئی مقامات سورۃ مریم دے اندر آیا۔ بار بار کیوں؟ اللہ پاک فرماندے نے اس کر کے تاکہ تو تنبیہ حاصل کریں۔ نیانے جڑے نا، نیانے پیو جو بار سمجھاوے نا، پت اے نہیں کریدا، ابا جدوں آکھو جدوں میں تیرے کول آ کے بیٹھا تو آہی گل کرنی ہوندی ہے بھی نکھتیا تو ہن عمل ہی نہیں کردا ہے کہ بار بار ہی کرنی ہے نا، تے جو عمل کیتا ہوندا تے تینوں کہندے نا بار او پیو بار کیوں کردا ہوندا وا؟ یا ایک اور مثال شروع کر چھڑی ہے، ایک اور مثال شروع کر چھڑی ہے، ابھی ایک سمجھ آ گئی سانوں نہیں آئی تینوں سمجھ، تاں ہی تینوں پیو بار مثالاں مختلف دے کے پوت دیکھنا اداں سی، اداں ہویا تے اداں ہویا، اداں ابا سیری کھائی رکھدا ہے گا، اداں ہی وہ کہندے ہوندے سی بھی رب سیری کھائی رکھدا ہے گا، ایک ہی قصہ بار بھی تسی سیدھے ہو جاؤ، پھر بار کہن دی لوڑ ہی نہ ہوے۔ تے جس موقع تے بندا سی گا اللہ پاک دی ذات، اسی موقع تے مثال بیان کر دے سی، قصہ بیان کر دے سی، ویکھو انہاں دے نال اداں ہویا، تسی اداں نہ کرو۔ قوم شعیب ناپ تول چ کمی کر دی سی، اسی ویکھو انہاں دا انجام کی کیتا ہے گا، تسی بھی یہی کچھ کر دے پے جی، وہ مثال دے کے سمجھانا پیندا ہے گا۔ یا اسی طرح اور کافی ساریاں قوماں انہوں نے آ کیتا، وہ کیتا، تسی بھی یہی کچھ کر دے پے جی، تو انسان کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی ہے اللہ، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی، اور مت جلدی کرو قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچے تم تک اس کی وحی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب جبرائیل آ کے سناتے تھے نا تو ساتھ پڑھتے تھے، یعنی جبرائیل اونچی آواز سے پڑھ رہے تو اللہ کا نبی تاکہ مجھے یاد رہے، تو اللہ نے کہا تھا اے حبیب آپ نا خاموشی کے ساتھ پوری وحی سنا کریں، ٹینشن آپ نے لینی کہ یہ مجھے بھول نہ جائے۔ حضور ایسا کیوں کرتے تھے کہ یار جو اللہ نے پیغام دیا کوئی ان میں سے چیزیں سکپ نہ ہو جائیں، یعنی اس ذمہ داری کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ رکوع نمبر 1، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فرمایا کہ اے حبیب آپ زبان کو حرکت نہ دیا کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ثم ان علینا بیانہ، اور اس کے کیا کیا احکام و مسائل مطالب و معانی ہیں اس کو آپ پر ظاہر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30 میں، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسى آپ بھولیں گے نہیں، یعنی تانوں بھولے گا نہیں، تسی ٹینشن نہ لگو۔ وقر رب زدنی علما، ہاں اور دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے مالک و مختار میرے علم کو زیادہ کر دے۔ کئی سکولوں میں دیکھا ہے، اس سکول میں بھی نا بچے صبح سپیکر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا دعا جی بیٹا دعا کرو علم میں اضافے کی، وہ کہتے قر رب زدنی علما، قر رب زدنی علما۔ اب بھائی قر نہیں کہنا، قل نہیں کہنا، قل کا معنی ہے تم کہو، کہنا کیا ہے؟ رب زدنی علما کہنا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ ان کو کوئی بتانے والا نہیں، کیونکہ ٹیچریں پڑھی ہوئی نہیں نا اس حوالے سے، ان کو پتہ ہی نہیں، اویئرنس نہیں ہے۔ بھی قل تو اللہ نے کہا کہ جس طرح ہم کہیں نا بھی پڑھو، اب یہ تھوڑی کہ آپ کہیں پڑھو، آپ کا تو کام ہے کہ آگے سے پڑھنا شروع کر دو، چاہے جائے کہ آپ کہیں بھی پڑھو، میں کہوں بھی پڑھو، کہاں لکھا ہے پڑھو؟ ارے آپ نے خود ہی کہا پڑھو، او ہاں کہا وہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ پڑھو۔ اچھا استاد منہون سمجھ آئی ہے۔ تو وہ بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں قر رب زدنی علما، قر رب زدنی علما، قر رب زدنی علما، او بھائی یہ نہیں کہنا، قل نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بعض جگہوں پر آپ سنتے ہوں گے وہ پڑھتے ہیں رب زدنا علما، یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی نا جمع متکلم کا صیغہ، یعنی کافی سارے ہوں تو اے اللہ اے رب ہمارے، زدنا ہمارے لیے بڑھا دے، اضافہ کر دے، اگر اکیلا ہے تو نی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یا۔ تو ویسے جو قرآن پاک کی دعائیں ہیں نا بالخصوص ان کو جس طرح ہیں اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ جمع متکلم کی ضمیر لگا دیتے ہیں نا،
ہاں اجرنی مجھے یا نسبت کی مجھے، اور نا کا مطلب ہمیں. وہ ایسا تھا نا، ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام دعا کروائے تو اکیلا اپنے لیے دعا نہ کرے، اپنے مقتدیوں کو بھی ساتھ میں شامل رکھے. تو اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہم، یعنی مثال کے طور پر کوئی حدیث دعا پڑھی تھی کہ یہ کہہ کہ آپ کہیں امام صاحب اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے محفوظ رکھ، مجھے کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں کہہ رہا، حالانکہ اس کے ساتھ دوسرے بندے بھی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کے لیے بھی دعا مانگے. سمجھ آ گئی؟ یعنی ضمائر جو ہیں وہ جمع کی استعمال کر لے. باقی بالفظ اگر وہ واحد کی ضمیریں بھی استعمال کرتا ہے نا، تو جب پیچھے سے کسی نے کہہ دیا آمین تو وہ اپنے آپ ہی شامل ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ تو ایسا دونوں طرح کر سکتے ہیں. وہ تو اللہ کے نبی نے ذرا تاکید کی ہے کہ امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو ساتھ میں شامل حال رکھے. تو قر رب زدنی علما، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ اکبر. آپ سوچیں سب سے زیادہ علم اللہ نے اس کائنات میں تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما دے. کہ آپ کدی دعائی نہیں کیتی ہے؟ آپ آدھے چنگا چوکھا علم آ گیا کہ ڈولی نہ جاوے. سمجھ آئی؟ اور بھائی جتنا علم آئے اتنا ہی کم ہے، اور علم کی کوئی انتہا نہیں. علم سمندر ہے، اور ایسا کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی ساحل نہیں.